اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی تمرین پر۔ ہم الدرس الخامس پر ہیں اور یہاں پر ہم نے پڑھا کہ ہم نے کس طرح سے اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا ہے، تعلق اس کا قائم کرنا ہے تو ہم کس طرح سے کریں گے، جیسے حامد کی کتاب، کتابو حامدن۔ اب ہماری اگلی تمرین ہے اقرأ، پڑھیں، المثال، مثال کو، الآتی جو نیچے دی ہوئی ہے، ثم پھر، کون بنائیں، اسئلتن سوال، مثلہ اس جیسے، مثل کہتے ہیں مانند کو اور ہو یہ ایک پروناؤن ہے، اس جیسے آپ سوالات بنائیں، مشیرن، مشیرن سے ملتا جلتا ورڈ اشارہ ہے، اشارہ کرتے ہوئے، الی الصوری تصویر کی طرف، الی ہم نے پڑھا طرف کو کہتے ہیں، الصوری یہ پلورل ہے صورت کا، التالیہ آنے والے، تو ہم نے پہلے یہ مثال دیکھنی ہے، اس سے ملتے جلتے پھر ہم نے سوالات بنانے ہیں تصویروں کو دیکھتے ہوئے۔ یہ کتاب دی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں ایک سوال بنایا ہوا ہے، کتابو کتاب، من، من ہم نے پڑھا تھا کس کی لیے آتا ہے، کس کی ہے، ھذا یہ، کس کی کتاب ہے یہ، یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم اپنے محاورے میں استعمال کریں تو یہ کس کی کتاب ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کی کمبینیشن بنائی ہوئی ہے، شروع میں الف لام نہیں آیا، آخر میں تنوین نہیں آئی، کتاب من، کس کی کتاب یہ کس کی کتاب ہے۔ اسی طرح ہم اگلا بناتے ہیں، قلم ہے یہ، تو یہاں پر آئے گا قلمو، قلم من ھذا، ٹھیک ہے، یہ کس کا قلم ہے۔ اسی طرح قمیص من ھذا، یہ کس کی قمیص ہے۔ اسی طرح آگے بیت من، بیت من ھذا، یہ کس کا گھر ہے۔ اسی طرح یہ بیڈ ہے، بیڈ کو عربک میں سریر کہا جاتا ہے، سریر من ھذا، یہ کس کا بیڈ ہے۔ اسی طرح ہم روزمرہ جملوں سے بھی اپنے یہ جملے بنا سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور ہمارا اگلا ٹاپک ہے حمزہ۔ جس الف پر کوئی کچھ نہیں ہوتا، نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ پیش ہوتی ہے، اس کو ہم الف کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن جس الف پر کوئی حرکت آ جاتی ہے، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، یا چاہے جزم ہی کیوں نہ ہو، اس کو حمزہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اور حمزہ کی عربک لینگویج میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حمزۃ الوصل کہتے ہیں اور ایک حمزہ اصلی کہتے ہیں، یعنی حمزہ وصلی اور حمزہ اصلی۔ یہ جو حمزہ اصلی ہوتا ہے یہ ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے، چاہے کسی بھی سینٹنس کے سٹارٹ میں آ رہا ہو، چاہے کسی بھی سینٹنس کے درمیان میں آ رہا ہو، چاہے کسی بھی جملے کے آخر میں آ رہا ہو، یہ حمزہ ہم ہر صورت پڑھتے ہیں۔ دوسرا حمزہ ہوتا ہے حمزہ وصلی، جس کو ہم حمزۃ الوصل بھی کہتے ہیں عربک میں، اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ صرف جب سینٹنس یا جملہ شروع ہو رہا ہو ہم صرف تبھی اس کو پڑھتے ہیں، اگر یہ جملے کے درمیان میں آئے ہم اس کو سکپ کرتے ہیں، اگر یہ جملے کے آخر میں آئے ہم تب بھی اس کو سکپ کرتے ہیں، یعنی وصل جو ہے یہ ملانے سے ہے، عربک میں وصل ملانے کو کہتے ہیں یا ملنے کو کہتے ہیں۔
تو جب ہم کنٹینیو کر رہے ہوں گے اپنے جملے کو تب ہم یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھیں گے، صرف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہم نے کسی جملے کو اس سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تب یہ پڑھنے میں آتا ہے اور لکھنے میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ اصلی اصل سے ہے، یعنی یہ ہر صورت پڑھا جائے گا، لکھا بھی جائے گا۔ لیکن حمزۃ الوصل جب سینٹنس کے جملے کے شروع میں آئے گا تب لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا، لیکن جب کسی جملے کے درمیان میں آئے گا تو صرف لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ اسم نام کو کہتے ہیں، اور اسم کا جو شروع میں حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، الف ہے اس کے نیچے زیر ہے، ہم اس کو حمزہ کنسیڈر کریں گے۔ تو جب سٹارٹ کریں گے اس سے ہم کوئی جملہ تو یہ حمزہ لکھنے میں بھی آئے گا، پڑھنے میں بھی آئے گا۔ اسم الولدی، لڑکے کا نام، محمد، محمد ہے، واسم البنتی، اور لڑکی کا نام یا بیٹی کا نام، زینب، زینب ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واسم پڑھا ہے میں نے، و اسم نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب کنٹینیو کر رہے ہیں ہم پڑھائی کو تو یہ الف یعنی حمزۃ الوصل صرف لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آیا۔ اسی طرح آگے ہے اسم المدرسی، ٹیچر کا نام حامد، حامد ہے، مسم المدیری، ماں کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے، جوڑ رہے ہیں، ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، سٹارٹ نہیں ہے جملے کا، تو ہم یہاں پر الف صرف لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آیا۔ مسم المدیری، اور مینیجر کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ابن کا جو الف ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، یعنی حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ ابن خالد، خالد کا بیٹا، فی المدرستی، مدرسے میں ہے، وابن حامد، اور حامد کا بیٹا، وابن پڑھا گیا ہے، وابن حامد، اور حامد کا بیٹا، فی الجامعتی، یونیورسٹی میں ہے۔ ابن المدرسی، ٹیچر کا بیٹا، فی الفصل، کلاس روم میں ہے۔ این ابن، نون کی جو زبر ہے میں نے با سے ملائی ہے، این ابن المدیری، اور مینیجر کا بیٹا کہاں ہے۔ اب ہم اپنی اس تمرین کو سالو کرتے ہیں، اس ایکسرسائز کو جو ہمیں حمزۃ الوصل کے لیے دی گئی ہے۔ اقرأ، پڑھیں، ما، جو، یلی، نیچے آ رہے ہیں، مراعین، رعایت کرتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے، قواعد، رولز کو یا قاعدوں کو، نطقی، پڑھنے میں، حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل کے، یعنی حمزۃ الوصل کے پڑھنے میں جو قاعدے آپ نے پڑھے ہیں ان قاعدوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جو نیچے آ رہے ہیں سینٹنسز ان کو اقرأ کیجئے، پڑھیے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ابن کا ہم نے دیکھا تھا حمزۃ الوصل ہے، تو پڑھنے میں جب سٹارٹ ہوگا تو آئے گا ابن محمد، محمد کا بیٹا، فی العراق، عراق میں ہے، فی کی وجہ سے قاف کے نیچے میں نے زیر لگا دی ہے۔ اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں تو و ابن نہیں پڑھیں گے، وابن، وابن حامد، اور حامد کا بیٹا، فی الہندی، ہندوستان میں ہے۔ خرجہ، خرجہ کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نکلا، وہ ایک نکلا۔ خرجب، با کے اوپر جزم آ جائے گی، خرجب الطبیبی، خرجہ نکلا ابن الطبیبی، ڈاکٹر کا بیٹا، من البیتی، گھر سے۔ خرج ابن الطبیبی من البیتی، گھر سے ڈاکٹر کا بیٹا نکلا۔ ذهب ابن التاجری، گیا
تاجر کا بیٹا الی السوقی بازار کی طرف، الا کی وجہ سے قاف کے نیچے میں نے زیر دے دی. اسم المہندسی انجینئر کا نام فیصل فیصل ہے. واسم الطبیبی اور ڈاکٹر کا نام مسعود مسعود ہے. مسم الرجلی ماں کیا ہے؟ اسم الرجلی آدمی کا نام. مسم الرجلی آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن من انت. ابن اسٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں. ابن من کس کا بیٹا؟ انتا تم کس کے بیٹے ہو؟ انا میں ابن الوزیری وزیر کا بیٹا ہوں. جی اب اس چیپٹر میں جو ہم نے الکلمات الجدیدہ نئے کلمات پڑھے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. الرسول، الکعبۃ، الاسم، الابن، العم، الخال. عم چچا کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، خال ماموں کو کہتے ہیں. الحقیبۃ بیگ، السیارۃ گاڑی، الشارع سڑک، مغلق بند، تحت نیچے، ہناک وہاں، المہندس انجینئر. اور اس چیپٹر میں ہم نے تعلق قائم کرنے کے بارے میں پڑھا، نسبت کے بارے میں پڑھا. تو یہاں پر انہوں نے آپ کو ایک اگزامپل دے دی ہے. سیارۃ المدرسی ٹیچر کی گاڑی. اور پہلا جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے عربک کنسٹرکشن میں، اور سیکنڈ جو ہے یہ مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف کا قاعدہ کیا ہے؟ شروع میں الف لام نہیں آتا، آخر میں تنوین نہیں آتی. اور مضاف الیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جو آخری والا لفظ ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. جی تو اب ہم اپنے نئے درس کی طرف چلتے ہیں. الدرس السادس، چھٹا سبق. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے 5 اسباق کر لیے ہیں. امید ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا آپ کو. تو اب ہم چھٹے درس پر آتے ہیں. چھٹا سبق ہے ہمارا ھذہ. اس سے ملتا جلتا ورڈ آپ لوگوں نے ھذا پڑھا تھا اور سب سے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ جب ہم نے کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو قریب کے چیز کی طرف تو ہم ھذا استعمال کرتے ہیں. لیکن ھذہ ہم استعمال کرتے ہیں مؤنث کے لیے. اگر ہم نے کسی مؤنث کی طرف کسی لڑکی، عورت یا ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو جو عربک میں مؤنث ہے تو ہم اس کے لیے ھذہ کا ورڈ استعمال کریں گے. اگر ہم نے کسی مذکر کے لیے اشارہ کرنا ہو قریب کا تو ہم ھذا استعمال کریں گے. تو یہ فرق ہے ھذہ میں اور ھذا میں. یہ دونوں قریب کے اشارے کے لیے آتے ہیں، ھذا بھی اور ھذہ بھی. فرق کیا ہے؟ اگر ہم نے کسی مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ھذا استعمال کریں گے. اگر ہم نے قریب کی کسی مؤنث چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ہم ھذہ استعمال کریں گے. عربک میں ہر چیز مذکر اور مؤنث میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. تو اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. ھذا یہ، ابن حامد حامد کا بیٹا ہے. ہم اس کو ملائیں گے، یہ حمزۃ الوصل ہے، ہم یہ لکھنے میں لے کے آئیں گے، پڑھنے میں نہیں لے کے آئیں گے. ھذا ابن حامد، ھذا ابن حامد یہ حامد کا بیٹا ہے. بیٹا مذکر ہے تو اس کے لیے ھذا استعمال ہوا ہے. وھذہ اور یہ بنت یاسر یاسر کی بیٹی ہے. تو بیٹی ہے، لڑکی ہے، اس کے لیے ھذہ استعمال ہوا ہے. یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سٹارٹ ہو رہا ہے ابن حامد، حامد کا بیٹا جالسن بیٹھا ہوا ہے. و بنت یاسر اور یاسر کی بیٹی
واقفتن کھڑی ہوئی ہے. واقفن ہم نے پڑھا تھا کھڑے ہوئے کے لیے یعنی مذکر کے لیے. آخر میں ہم گول تے لگا دیں گے تو یہ مؤنث کے لیے آ جائے گا. واقفتن کھڑی ہوئی ہے. من ہاذیہی یہ کون ہے. ہاذیہی یہ اخت کہتے ہیں بہن کو عربک میں. اخت المہندسی انجینئر کی بہن ہے. تو یہ والا جو المہندس کا حمزہ ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے. جب ہم نے اس کو درمیان میں لے کر آئے ہیں تو یہ صرف لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آیا. ہذہ اخت المہندسی یہ انجینئر کی بہن ہے. کیا ہیا یہ ایضاً بھی مہندستن کیا یہ بھی انجینئر ہے. اب دیکھیں مہندسو یہ مذکر کے لیے آیا ہے، آخر میں گولتا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے عربک میں. کیا یہ بھی انجینئر ہے. لا نہیں. ہیا طبیبۃ وہ کون ہے، ڈاکٹر ہے. طبیبن مذکر کے لیے آتا ہے، آخر میں گولتے لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گی. پھر آگے ہے سیارۃ من. سیارہ جو ہے یہ گاڑی کو کہتے ہیں. من کس کی. سیارۃ من کس کی گاڑی. ہذہ یہ. عربک میں جہاں پر بھی اینڈ پہ گولتے آتی ہیں نا آپ نے اسے سمجھنا ہے یہ مؤنث ہے. تو سیارتن میں بھی آگے دیکھیے گولتے آ رہی ہے تو یہ بھی مؤنث عربک میں گاڑی کنسیڈر کی جاتی ہے. سیارۃ من کس کی گاڑی یہ کس کی گاڑی ہے. ہذہ یہ سیارۃ المدیری یہ مینیجر کی گاڑی ہے. ما ہذہ یہ کیا ہے. ہذہ مکواتٌ یہ استری ہے. استری کو عربک میں مکواتٌ کہا جاتا ہے. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر بھی اینڈ پہ گولتے آ رہی ہے تو یہ علامت ہے مؤنث کی. تو ہذہ مکواتٌ یہ استری ہے. آئندہ سے آپ نے استری نہیں بولنا مکواتٌ بولنا ہے تاکہ یہ ورڈ آپ کی زبان پہ روانی آ جائے اور یہ آپ کو یاد ہو جائے. پھر اگلا ہے لمن کس کے لیے. ہذہ یہ ہے. لام جو ہے خاص کر لام کے نیچے جو زیر آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. تو کس کے لیے یہ ہے یعنی یہ کس کے لیے ہے. ہذہ یہ لخالد خالد کے لیے ہے. لام کے لیے آتا ہے. ہذہ لخالد یہ خالد کے لیے ہے. کیا دراجۃ دراجہ کہتے ہیں سائیکل کو. اور یہاں پر آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ یہاں پہ بھی اینڈ پہ گولتے آ رہی ہے تو یہ بھی مؤنث ہی ہے. کیا سائیکل انس کی. دیکھیں دراجۃ انس یہ مضاف اور مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے تبھی میں نے انس کی سائیکل اس کا ترجمہ کیا ہے. کیا انس کی سائیکل ہے یہ. کیا یہ انس کی سائیکل ہے. لا نہیں. ہذہ یہ دراجۃ عمار یہ عمار کی سائیکل ہے. ہذہ جدیدۃ یہ نئی ہے. جدیدن مذکر کے لیے آتا ہے، جدیدۃ مؤنث کے لیے آئے گا. اور دراجۃ انس انس کی سائیکل قدیمۃ پرانی ہے. تو یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا قدیمٌ مذکر کے لیے آئے گا اور قدیمۃ مؤنث کے لیے آئے گا. اگلا ہے ہمارے پاس ہذہ یہ ساعۃ. ساعۃ کہتے ہیں ساعتن اصل میں گھڑی کو کہتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ مضاف ہے ساعۃ اسی لیے ایک پیش آئی ہے. یہ گھڑی علی کی یعنی یہ علی کی گھڑی ہے.
ساعۃ علی مضاف مضاف الیہ کی کمبینیشن کاکی کے میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا. علی کی گھڑی ہے یہ. ہی جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت ہے. جمیلۃ کہتے ہیں خوبصورت کو، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا جمیل مذکر کے لیے آتا ہے. جمیلتن اینڈ پہ صرف گول تے لگا دیں گے تو مؤنث ہو جائے گا. اور گھڑی چونکہ مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے، اسی لیے اس کے لیے جو پروناؤن آیا ہے ہی آیا ہے، ہوا نہیں آیا. ہی جمیلتن، یہ خوبصورت ہے. جداً، بہت زیادہ، یہ بہت خوبصورت ہے. ہمارا اگلا جملہ ہے ہذہ، یہ ملعقۃ، چمچ ہے، یہ چمچ ہے. وہذہ، اور یہ قدر. قدر کہتے ہیں باؤل کو یا دیگچی کو جس میں آپ کھانا پکاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں باؤل نظر آ رہا ہے، تو وہ ہذہ قدر، اور یہ باؤل ہے یا دیگچی ہے. الملعقۃ، چمچ. تو میں نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ الف لام ہے، تو الف لام جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ تنوین نہیں ہوتی، ایک پیش ہوتی ہے. الملعقۃ، چمچ. فی القدر، قدر میں ہے یعنی باؤل میں ہے. آگے ہے ہذہ، یہ بقرۃ، بقرۃ الفلاحی. فلاحی کہتے ہیں عربک میں فارمر کو یا کسان کو. کسان کی گائے، مضاف مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے. کسان کی گائے ہے یہ کسان کی گائے ہے. اسی طرح ھذا انف، انف ناک کو کہتے ہیں. ناک عربک میں مذکر ہوتا ہے، مؤنث نہیں ہوتا، اسی لیے اس کے لیے ھذا آیا ہے. وَھَذَا فَمٌ، اور یہ منہ ہے، ماؤتھ ہے. ماؤتھ بھی عربک میں مذکر ہوتا ہے، اسی لیے اس کے لیے ھذا آیا ہے. ھذِہ اذن، اذن کہتے ہیں کان کو، تو کان عربک میں مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اسی لیے اس کے لیے ھذِہ کا ورڈ آیا ہے. وَھَذِہ عَینٌ، عین آنکھ کو کہتے ہیں عربک میں، اور آنکھ جو ہوتی ہے یہ مؤنث ہوتی ہے، اسی لیے اس کے لیے ھذِہ کا ورڈ آیا ہے. وَھَذِہ یدٌ، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ہاتھ عربک میں مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے، اسی لیے اس کے لیے ھذِہ کا ورڈ آیا ہے. وَھَذِہ رِجْلٌ، رِجْلٌ کہتے ہیں ٹانگ کو، اور ٹانگ عربک میں مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے، اسی لیے اس کے لیے ھذِہ کا اشارہ آیا ہے. اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. تمرین 30. اقرأ، پڑھیں، وَاکْتُب، اور لکھیں. تو پڑھیں اور لکھیں. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. وَھَذِہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے. تو مدرسۃ آگے گولتے ہے تو یہ مؤنث ہے، اسی لیے اس کے لیے جو اشارہ استعمال کیا گیا ہے وہ ھذِہ کا کیا گیا ہے. وَھَذِہ مدرسۃ، اور یہ اسکول ہے. من ھذِہ، یہ کون ہے. ھذِہ، یہ اخت عباس، عباس کی بہن ہے، یہ عباس کی بہن ہے. ھذا دیک، یہ مرغا ہے. وَھَذِہ دجاجۃ، دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو، مرغی مؤنث ہوتی ہے، اسی لیے اس کے لیے اشارہ ھذِہ آیا ہے. ھذا ابن المدیر، یہ مینیجر کا بیٹا ہے. وَھَذِہ، اور یہ بنت المدرس، ٹیچر کی بیٹی ہے. ھذِہ، یہ ام یاسر، یاسر کی ماں ہے. این، کہاں ہے. قدر اللحم، لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قدر دیگچی کو کہتے ہیں. گوشت کی دیگچی، قدر اللحم، گوشت کی دیگچی کہاں ہے. ہی، وہ. فی الثلاجہ،
فریج میں ہے، ثلاجہ فریج کو کہتے ہیں عربک میں، اور فی الثلاجتی تاکہ نیچے زیر کو پڑھا میں نے فی کی وجہ سے۔ ھذا باب یہ دروازہ ہے، وھذہ نافذۃ اور یہ کھڑکی ہے۔ کھڑکی عربک زبان میں مؤنث سمجھی جاتی ہے، اور اس کے آخر میں بھی گولتے آئی ہے، اسی لیے پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے۔ جی اب ہماری اگلی تمرین ہے ما ھذا یہ کیا ہے، وما ھذہ اور یہ کیا ہے، یعنی جہاں جہاں یہ آپ کو پکچرز دیے ہوئے ہیں، جو جو چیزیں مذکر ہیں اس کے لیے آپ نے مذکر کا اشارہ لے کر آنا ہے، اور جو چیزیں مؤنث ہیں ان کے لیے آپ نے مؤنث کا اشارہ لے کر آنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ قلم مذکر ہے، ھذا ما ھذا، ھذا قلم، ھذا کتاب، ھذہ سیارۃ، ھذا قمیص، ھذا بیت، ھذا مسجد، ھذا باب۔ ہاتھ ہے، ہاتھ مؤنث ہوتا ہے یا مذکر ہوتا ہے؟ جی مؤنث ہوتا ہے، تو ھذہ ید، ھذا فم، ھذا انف۔ جی دو ٹانگیں آ گئی ہیں، تو کیا ہوگا؟ جو بھی چیز ہمارے اعضاء دو دو حصے کے ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ ٹانگیں بھی دو ہیں، قدم بھی دو ہیں، ٹھیک ہے، تو ھذہ رجل۔ اچھا اسی طرح ھذہ مکواۃ، ھذہ عین، آنکھ بھی ہماری دو ہیں، دو کی پیر میں ہے، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ ھذا کرسی، ھذا نجم، ھذہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دراجہ، ھذہ دراجۃ۔ اور اسی طرح جو ثلاجہ ہے یعنی فریج ہے، یہ بھی مؤنث سمجھی جاتی ہے، ھذہ ثلاجۃ۔ جی اب ہماری اگلی تمرین بھی مذکر اور مؤنث سے متعلق ہے۔ اقرأ پڑھیں، المثال مثال کو، وکون اور بنائیں، جملاً جملے، علی غرارہ اسی کی طرز پر آپ نے جملے بنانے ہیں۔ محمد طالب، محمد اسٹوڈنٹ ہے۔ آمنۃ عورت کا نام ہے تو ایک پیش آئی ہے، آمنۃ طالبۃ، آمنہ طالبہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ طالب مذکر کے لیے آیا ہے، آگے گولتے لگا دی تو یہ مؤنث کے لیے آ جائے گا۔ ہم اسی کی طرز پہ اب جملے بناتے ہیں۔ حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہے۔ طبیب مذکر کے لیے آتا ہے، مذکر ڈاکٹر کے لیے۔ فاطمۃ، اب مؤنث ڈاکٹر نہیں لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے طبیبۃ۔ اسی طرح ہوا مسلم، وہ مسلم ہے، ہیا مسلمۃ۔ اسی طرح آگے ہے الباب مغلق، جو دروازہ ہے وہ بند ہے۔ النافذۃ کھڑکی، مغلقۃ، آخر میں صرف گولتے کا اضافہ کرنا ہے، مغلقۃ بند ہے۔ المندیل وسخ، رومال میلا ہے۔ الید وسخۃ۔ الشائی، الشائی کہتے ہیں چائے کو۔ الشائی حار، چائے گرم ہے۔ القہوۃ حارۃ، آگے صرف گولتے کا اضافہ کر دیں گے اور اوپر دو پیشوں والی تنوین لگا دیں گے۔ المسجد بعید، مسجد دور ہے۔ المدرسۃ بعیدۃ، بس آگے گولتے کا لگا دیں گے۔ الطالب مریض، طالب مریض ہے یعنی طالب علم بیمار ہے۔ الطالبۃ مریضۃ۔ الحصان گھوڑا سریع،
سریع کہتے ہیں عربک میں تیز کو. السیارۃ سریعۃ، گاڑی بھی تیز ہے. فرق کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہوگا. القمر چاند جمیل خوبصورت ہے. الشمس جمیلۃ، جی چاند جو ہے یہ مذکر ہے اور الشمس جو ہے سورج یہ مؤنث ہے. مذکر مؤنث. تو الشمس جمیلۃ. الابو جالس، ابو بیٹھے ہیں. الام جالست، امی بیٹھی ہیں. فرق کیا ہے؟ صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہے. جی اب ہماری اگلی تمرین ہے صحیح. صحیح کا مطلب ہوتا ہے صحیح کریں. الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو. آنے والے جملوں کو صحیح کریں. اب کیا غلطی ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں. حقیبۃ من ھذا، حقیبۃ من یہ بھی ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے. ھذا یہ تو ہے یعنی مؤنث ہے لیکن یہ مذکر ہے تو یہ غلطی ہے. حقیبۃ من ھذہ آئے گا اس میں. ٹھیک ہے. اسی طرح الغرفۃ کمرہ، آگے گولتے آ گئی تو یہ مؤنث ہے. مفتوح کھلا ہے. کمرہ کھلا ہے تو مفتوح کی جگہ مفتوحۃ آئے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ کمرہ مؤنث ہے. ھذا سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی ہے یہ. تو ھذا ہم نے اشارہ کس کی طرف کیا ہے؟ گاڑی کی طرف کیا ہے نا کہ یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے، تو ھذہ آئے گا. یہ غلطی ہے. ھذہ مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے. ھذہ مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے. تو چابی کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے. چابی تو مذکر ہے عربک میں، ھذا آئے گا ھذہ کی بجائے. یہ غلطی ہے. این السیارۃ، گاڑی کہاں ہے؟ ھو فی الشارع، وہ سڑک میں ہے یا سڑک پر ہے. گاڑی تو مؤنث ہے، اس کے لیے مؤنث پروناؤن آئے گا ہیا. یہ غلطی ہے اس میں. جی اگلی ایکسرسائز بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو دیکھیے. اقرأ واکتب، پڑھیں اور لکھیں مع ضبط اواخر الکلمات، اعراب لگاتے ہوئے. تو ھذا لمحمد، یہ محمد کے لیے ہے. وذالک، اور وہ لحامد، حامد کے لیے ہے. لمن ھذہ، یہ کس کے لیے ہے؟ ھذہ لیاسر، یہ یاسر کے لیے ہے. اچھا لام کی وجہ سے بھی اینڈ پہ دو زیریں آ گئی ہیں. آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ اسلام کی وجہ سے میں نے محمدن پڑھا، اسلام کی وجہ سے میں نے حامدن پڑھا. تو یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب ایسا لام آ جائے گا تو ہم نے فی علا کی طرح آگے والے جو لیٹر ہے، اگلا والا جو لفظ ہے اس کے نیچے زیریں لگا دینی ہے. الف لام کے ساتھ ہوگا تو ایک زیر لگائیں گے، اگر الف لام کے بغیر ہوگا تو دو زیریں لگائیں گے. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے. ٹھیک ہے. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات جو ہم نے سیکھے. المکوات، الدراجۃ، الملعقۃ، القدر، البقرۃ گائے، الفلاح فارمر یا کسان، الانف، الفم، الاذن، الید، الرجل. اب آپ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کا بھی فرق دیکھیے گا کہ کس طرح سے اس کو پڑھا جا رہا ہے. الرجل، الشای، الام، الثلاجۃ، القہوۃ، سریع،
النافذة جدا.